ناقابل یقین سچے واقعات میں ایک واقعہ ہے۔ مفتی جمیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ مشرقی پنجاب کے ایک ریلوے اسٹیشن پر اترے۔ وہاں کچھ ایسے لوگ جمع ہو گئے جنہیں حضرت سے سیاسی اختلاف تھا۔ انہوں نے حضرت پر سنگباری شروع کر دی۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ کو آڑ میں لے لیا اور خود اپنے آپ کو پتھروں کی بارش کے سامنے کر دیا۔ حضرت حفیظ الرحمن صاحب فرماتے تھے کہ پتھر مجھ پر برس رہے تھے۔ ایک پتھر نازک مقام پر بھی لگا۔ سخت تکلیف ہو رہی تھی، مگر میں طے کر چکا تھا کہ جب تک بدن میں جان موجود ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ اس سنگباری کے سلسلے کا ایک واقعہ حضرت شیخ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پاکستان میں ایک مقام پر ایک شخص ملا اور بے اختیار رونے لگا۔ میں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مشرقی پنجاب کا رہنے والا ہوں اور جن لوگوں نے حضرت مدنی رحمہ اللہ پر سنگباری کی تھی ان میں بھی تھا، لیکن میں نے صرف سنگباری پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جوش میں آ کر ننگا ہو کر حضرت شیخ الاسلام کے سامنے ناچنے لگا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب ہندوستان تقسیم ہوا اور فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو سکھوں نے میرے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا کہ مجھے ایک ستون سے باندھ دیا اور میری بہو بیٹیوں کو مجبور کیا کہ وہ برہنہ ہو کر میرے سامنے ناچ اور مجمع کے سامنے بھی ناچے۔ اس نے کہا کہ اپنے بہو بیٹیوں کی بے حرمتی اور بے آبروئی دیکھ کر میرے ضمیر نے کہا کہ آج کا یہ برہنہ ناچ اس ناچ کا نتیجہ ہے جو تم نے ایک اللہ والی کی اہانت کے غرض سے کیا تھا۔ وہ شخص اس زیادتی کو، اس ظلم کو، اس برہنہ ناچ کو بھول چکا ہوگا، مگر وہ اللہ تو نہیں بھولتا جس کے بندوں پر ظلم زیادتی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم اور زیادتی سے بچائیں، آمین۔